بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، یقین جانو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو سوال کرنے والے صاحب نے فرمایا ہے کہ وضاحت کریں۔ اب دیکھیں اس کا پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس پر تو سب کا اتفاق ہے، جتنے فرقے ہیں ان کا بھی اتفاق ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ایک دوسرے سے تعلق داری کرنا رشتہ داری کرنا، یہ سب سنت کے مطابق کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کرو۔ یہ تو سب ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داری بھی جو رشتے اللہ نے حرام کیے ہیں، کوئی مسلمانوں کا گروہ یا فرقہ ان جیسے جو رشتے حرام ہے کوئی نہیں کرتا، جیسے ماسی پھوپھی بیٹی بھتیجی بھانجی، ان سے نکاح حرام ہے تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو سارے ہی اسلام کے مطابق کرتے ہیں، سارے گروہ سارے فرقے سارے سلسلے بزرگوں کے، تو بظاہر جو اعمال ہیں وہ تو سارے کے سارے اسلام کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ تو باقی لین دین کا مسئلہ ہے، اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ سود وغیرہ کو نہیں سمجھتے، جائز کر لیتے ہیں، جوئے کو جائز کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کو بھی سمجھ آتی ہیں، جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں۔ یہ اگلا اس کا جو جملہ ہے کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کا نقش قدم ہے کیا، اس میں اختلاف ہے، لوگ جو ہیں اس بات کو نہیں سمجھتے۔ جس طرح دیکھیں علامہ اقبال صاحب کا جو کلام ہے، حالانکہ وہ آدمی کا کلام ہے، اس کو تو سارے لوگ سمجھتے نہیں، اس میں بھی کتنا اختلاف کرتے ہیں۔ تو ہمارے جو علماء کرام ہیں، اب کیا یہ قرآن پاک کو یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ سمجھ گئے ہیں۔ اگر یہ سمجھ جاتے تو پھر فرقے کیوں بناتے؟ بھئی قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو پھر ایک ہی فرقہ ہوتا، ایک ہی گروہ ہوتا، کیونکہ قرآن پاک پہ سب کا عمل ہوتا، قرآن پاک کو سب سمجھ گئے ہیں۔ تو اس طرح قرآن پاک کو سمجھنے میں یہ متفق نہیں ہے، کوئی ایک مطلب لیتا ہے کوئی دوسرا مطلب لیتا ہے۔ اب شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس کے قدم ہیں کیا، اس کا نقش قدم ہے کیا، کس کام کی وجہ سے یہ ابلیس ہوا ہے۔ یہ تو معلم ملکوت تھا، فرشتوں کا استاد تھا، تو پھر یہ شیطان اور ابلیس کیسے ہو گیا؟ اب ہمارے کتنے لوگ علماء کرام خاص کر اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ شیطان کے قدم یہ ہیں کہ رشوت نہ لو، زنا کے قریب نہ جاؤ، شراب کے قریب نہ جاؤ، اس طرح برائیاں گنواتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیطان جو ہے یہ رشوت لیتا تھا؟ کوئی ایک حدیث بتا دیں، کوئی ایک قرآن کی آیت بتا دیں کہ شیطان نے نعوذ باللہ ان اعمال میں کوئی عمل کیا ہو، کبھی اس نے زنا کیا ہو یا کبھی اس نے شراب پی ہو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کے قدم ہیں، تو بھائی وہ شراب پینے کی وجہ سے تو اب ملعون نہیں ہوا، جس کام کی وجہ سے جس عمل کی وجہ سے وہ ملعون اور ابلیس ہوا ہے اس نقش قدم سے اللہ منع فرما رہے ہیں کہ ابلیس کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیوں؟ وہ نہ شراب پیتا تھا، نہ چوری کرتا تھا، نہ ڈاکے ڈالتا تھا، کوئی برائی نہیں کرتا تھا، ہر وقت عبادت کرتا تھا۔ حدیثوں میں درج ہے کہ چپے چپے پر اس نے زمین اور آسمان میں سجدے کیے ہیں، اللہ کی عبادت بے شمار کرتا تھا، اور اللہ اس کو ترقی دیتے گئے، زمین سے وہ آسمانوں میں جانے لگ گیا، جنت میں جانے لگ گیا۔ کیوں؟ اس نے عبادت اس قدر کی، بلکہ وہ فرشتوں کو کہتا تھا کہ تم لوگ اچھی طرح عبادت نہیں کرتے، تم ترقی نہیں کرتے، میں دیکھو زمین سے آسمان تک پہنچ گیا ہوں، یہ میری عبادت کا نتیجہ ہے۔ تو اس طرح اب بھی اس نے پھر کیا کیا جس سے وہ ملعون ہو گیا، فرشتوں کی سرداری سے ملعونیت کی حد کو پہنچ گیا، اللہ کی لعنت کا حقدار ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ جو کام اس نے کیا وہ سب کو
یاد ہے، سب کے سامنے ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم نہیں کیا، کہ جب اللہ نے حکم فرمایا کہ جب میں آدم علیہ السلام کو سنوار لوں اور اس میں اپنی روح داخل کروں تو سب کو بولا، فرشتوں کو بولا کہ تم سجدہ کرنے والوں میں ہو جانا، تو سب نے سجدہ کر دیا۔ للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا اور ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب یہ ہے اس کا نقش قدم کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تو دیکھیں باقی عبادت کے سجدے تو اللہ تعالیٰ کو وہ روزانہ کرتا تھا، ہر وقت کرتا تھا، اور کتنے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ یہ فرض نماز کو لے لیتے ہیں کہ کتنے سجدے قضا کرتے ہو، اس نے تو ایک سجدہ نہیں کیا تو تم اتنے سجدے نہیں کرتے جو 5 گانا نماز نہیں پڑھتے۔ اب بھئی وہ ان 5 گانا سجدوں کا تو انکاری نہیں تھا، وہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا ہے، جو کہ سجدہ عبادت نہیں تھا۔ اللہ نے کوئی عبادت کا حکم نہیں دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی عبادت کرو، اللہ نے سجدہ تعظیم کا حکم دیا تھا کہ میرے نائب کی تعظیم کرو۔ کتنی تعظیم کرو؟ اس کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اللہ کا حکم مان لیا۔ لیکن یہ ابلیس جو تھا یہ کھڑا رہا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں کیا سجدہ، تو یہ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنایا ہے آپ نے، بجنے والی مٹی سے، اور مجھے آگ سے بنایا ہے، تو میں اس سے افضل ہوں، اعلیٰ ہوں، بہتر ہوں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے تکبر کیا اور میرے دربار سے نکل جا، تو لعنتی ہے، روز جزا تک لعنتی ہے، یعنی قیامت حشر تک، اور پھر حشر میں تو یہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ اب پھر بھی اس نے دیکھے توبہ نہیں کی، معافی نہیں مانگی۔ جب اللہ نے ایسا فرما دیا تو پھر بھی مہلت مانگی کہ باری تعالیٰ اس آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے تو نے اپنی بارگاہ سے نکالا ہے، لعنتی کیا ہے، تو مجھے مہلت دے، میں اس کو اور اس کی اولاد کو، کیونکہ ان کی وجہ سے میں میرے ساتھ ایسا سلوک ہوا، لعنتی ہوا ہوں، تو میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے حملے کروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرا کہنا نہیں مانیں گے، اور جو تیرا کہا مانیں گے ان کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھائی جس کام سے، جس عمل کے نہ کرنے سے وہ لعنتی ہوا ہے، جہنمی ہوا ہے، اور اس نے جہنم قبول کر لی، اور یہ نہیں کہا کہ باری تعالیٰ مجھے معافی دے دے، مجھے دھوکہ ہو گیا، نہیں، اس نے کہا بالکل میں اس پہ پکا ہوں، تو مجھے مہلت دے، میں ان کو بھی گمراہ کروں گا اس جرم کے لیے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ حالانکہ اس کا اپنا قصور تھا، تو اس نے کہا کہ میں پھر اولاد آدم کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ ٹھیک ہے، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرا کہا نہیں مانیں گے، وہ ہدایت پر رہیں گے، میرے نبی رسول آئیں گے، ان کی ہدایت کے مطابق، میری کتاب کے مطابق، میری آیات کے مطابق عمل کریں گے، اور جو تیرا ساتھ دیں گے، تیرے عمل پہ عمل کریں گے، تیرے ساتھ ان کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ اب دیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابن ماجہ جلد 2 میں 3993 نمبر حدیث کہ 72 فرقے ہوں گے میری امت کے، سنتین و سبعین فرقتن کلہ فی النار، کہ 72 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فرقے جو ہیں ان کے عقائد ایک تو ہے نہیں، سب کے عقائد علیحدہ علیحدہ ہیں۔ نماز میں ان کا فرق ہے، جو اہل حدیث ہیں وہ رفع دین کرتے ہیں، اور دوسرے جو بریلوی بنتے ہیں یا حنفی بنتے ہیں وہ رفع دین نہیں کرتے، شافعی رفع دین کرتے ہیں، اور بھی ان کا جو ہے وہ کتنا ان کا اختلاف ہے ایک دوسرے میں۔ جیسے یہ امام جو ہوئے ہیں فقہ کے، انہوں نے بھی یہ سارا کچھ تفرقہ ہی پیدا کیا ہے۔ حرام حلال میں بھی ان کا فرق ہے، جیسے 3 دفعہ ایک دم طلاق کسی نے کہہ دی تو ابو حنیفہ کہتا ہے کہ جی بس طلاق ہو گئی، تینوں ہو گئی، لیکن شافعی کہتا ہے نہیں، ایک ہوئی ہے۔ اس طرح یعنی حرام حلال تک کا ان کا فرق ہے۔
تو یہ ایک دوسرے کے ان کے عقائد جو ہیں وہ خلاف ہیں. سب فرقے ایک دوسرے کو کافر، مشرک اور بدعتی وغیرہ کہتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، ان کے فتاوے موجود ہیں. تو پھر یہ حکم کہ سارے دوست کی، تو کون سا عمل ایسا ہے جس پر یہ سارے متفق ہیں؟ کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی اللہ کی ناراضگی جس پر یہ سارے متفق ہیں، وہ صرف یہی ہے کہ جو سجدہ شیطان نے نہیں کیا اس سجدے کا یہ بھی انکار کرتے ہیں. سارے ہی فرقے انکار کرتے ہیں. اس لیے یہ سجدہ تعظیم اللہ نے قرآن پاک میں کہیں منسوخ نہیں کیا. کوئی آیت نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جو سجدہ آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں نے کیا اب وہ سرکار کی امت میں منسوخ ہو گیا، وہ آیتیں منسوخ ہو گئیں. اللہ نے کہیں منسوخ نہیں کیا. پھر یوسف علیہ السلام کا جو سجدہ ہے، یعقوب علیہ السلام اور آپ کی بیوی اور آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کسی جگہ بھی قرآن پاک میں اس کی منسوخی نہیں آئی. یہ مولویوں نے خود ہی منسوخ کر لیا. جس طرح ابلیس نے یہ سجدہ تعظیم نہیں کیا تو اس طرح ہی یہ مولوی لوگ بھی جو 72 فرقے ہیں وہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں. اس کو شرک کہتے ہیں، کوئی کفر کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے، کوئی کچھ. صرف اس پر یہ سارے فرقے متفق ہیں. اس لیے دوزخی ہونے کا حکم بھی سب کے لیے ایک ہی آ گیا کہ یہ سارے ہیں ہی دوزخی. کیوں؟ یہ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. یہ ہے شیطان کا نقش قدم، کیونکہ اس نے بھی سجدہ تعظیم نہیں کیا اور تمام فرقے جو ہیں وہ بھی سجدہ تعظیم کے منکر ہیں، نہیں کرتے. باقی جو رہا کہ جو کہتے ہیں کہ رشوت نہ لو، زنا نہ کرو، سود نہ لو. بھائی شیطان سود لیتا تھا یا کون سے وہ ڈاکے ڈالتا تھا یا شراب پیتا تھا؟ یہ جرم تو کوئی بھی نہیں وہ کرتا تھا. یہ تو انسانوں کے جرم ہیں، انسان کرتے ہیں. ان سے گناہ گار ہوتا ہے آدمی، دوزخی نہیں ہوتا. دوزخی عقائد خراب ہونے سے ہوتا ہے. جو اللہ کے حکم کے خلاف عقائد ہوں، جن کے قرآن کے خلاف عقائد ہوں، حدیث کے خلاف، سرکار کی سنت کے خلاف عقائد ہوں، وہ پھر دوزخی ہوتا ہے. جیسے قرآن کے ایک لفظ کا انکار کفر ہے. یہ مرزیوں کو سارے کافر کہتے ہیں تو انہوں نے ایک لفظ کا انکار کیا ہے، خاتم النبیین، کہ نبوت ختم ہوگی. سرکار نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، لا نبی یا بعد ہی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو وہ ختم نبوت کے منکر ہیں کہ نہیں، نبوت ختم نہیں ہوئی، سرکار مہر لگایا کریں گے. تو اب دیکھیں ان کو سارے فرقے کہتے ہیں کافر. تو یہ جو ان کتنی آیات کا انکار کرتے ہیں باقی فرقے، جو شیطان نے انکار کیا سجدہ تعظیم کا، تو یہ بھی کرتے ہیں. اسی لیے کیونکہ یہ شیطان کے نقش قدم پر ہیں، اس لیے سب فرقوں کے لیے ایک ہی حکم اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ یہ جہنمی ہیں، 72 کے 72 دوزخی ہیں. فرقتان کلہ فی النار، سارے فرقے دوزخ میں، آگ میں جائیں گے. تو اس طرح بھائی یہ اس کو سمجھنا اس طرح ہے کہ شیطان کس عمل کی وجہ سے لعنتی ہوا، تو جو بھی وہی کام جو شیطان نے کیا یا نہیں کیا اس کے نقش قدم پر چلے گا تو اس کے لیے یہ کھلم کھلا حکم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو کھلا دشمن کہ اس نے روز ازل ہی معافی نہیں مانگی. جب اللہ نے فرمایا کہ تو لعنتی ہے، نکل جا میرے دربار سے، تجھے اور تیرے ساتھیوں کو دوزخ میں بھر دوں گا، تو اس نے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، مہلت مانگی. تو اب کھلا دشمن تو ہو گیا. تو جو لوگ اب اس کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو وہ بھی پھر اس کے ساتھ دوزخ میں جائیں گے. اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے ساتھ تمہارے ساتھیوں کو بھی دوزخ میں بھر دوں گا. میرا بھائی اب اس کو ہی سمجھ لیں، سب کو یہی مغالطہ ہوا ہے. اس لیے سارے فرقے دوزخی ہیں، کیونکہ شیطان کے نقش قدم کو وہ نہیں سمجھتے. شیطان کا نقش قدم وہی ہے جس کی وجہ سے وہ لعنتی ہوا، وہ ہے سجدہ تعظیم کا انکار. کہیں حدیث میں سرکار نے نہیں فرمایا، کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ جو سجدہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال نے یوسف علیہ السلام کو کیا وہ اب میری امت میں منسوخ ہو گیا سجدہ تعظیم. کہیں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے. یہ پھر لے لیتے ہیں سجدہ عبادت کو کہ مشرک جو ہے ان کی بخشش نہیں ہوگی،
وہ بھائی پھر فرشتے مشرک ہو گئے یا اللہ نے شرک کا حکم دیا تھا؟ عقل کرو، سمجھو، اس میں سیدھی سیدھی بات ہے کہ شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلنا کیا ہے کہ یہ سجدے کا انکار نہ کرو جو سجدہ تعظیم ہے، کیونکہ قرآن پاک میں 2 سجدوں کا ثبوت ہے، ایک ہے سجدہ عبادت، دوسرے ہیں سجدہ تعظیم۔ سجدہ عبادت جو ہے وہ اب بھی جب تلاوت کرتے ہوئے وہ سجدے آتے ہیں عبادت والے تو اب بھی وہاں یہ 15 سجدے ہیں تلاوت کے، ہم اس وقت سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو تعظیم کے سجدے ہیں، آدم علیہ السلام کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو سجدہ، تو وہاں سجدہ نہیں کرتے، امت نہیں کرتی، کیونکہ وہ جہاں کوئی قابل تعظیم ہستی ہوگی اس کے لیے سجدہ تعظیم کریں گے۔ تو میرا بھائی اب میرے خیال ہے کافی وضاحت ہو گئی ہے، اگر کسی کو کوئی خلش رہ گئی ہو تو پھر دوبارہ سوال دہرا دینا، میں پھر انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔